بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت پنجاب بھر میں ٹیچرز سراپا احتجاج ہیں اور ان کا یہ احتجاج آئینی اور قانونی ہے۔ پوری مہذب دنیا میں جہاں بھی اساتذہ کا رول دیکھا جاتا ہے تو معاشرے میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر وہ سرکار کے ملازم ہیں تو سرکار پوری کوشش کرتی ہے کہ اساتذہ معاش کی طرف سے بے فکر رہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کی طرف سے بے فکر رہیں، اپنی صحت کی طرف سے بے فکر رہیں، اپنے بڑھاپے کی طرف سے بے فکر رہیں، اور اپنی پوری توانائیاں وہ جو آنے والی نسل ہے اس کی تعلیم اور تربیت پر مرکوز رکھیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ آج سے 20 سال پہلے کے حالات دیکھ لیں، تب بھی اساتذہ سراپا احتجاج تھے، آج بھی اساتذہ سراپا احتجاج ہیں، اور آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اساتذہ کے ساتھ ہیں، اخلاقی طور پر بھی ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ ہر صف میں کھڑے ہیں، اور ان کے تمام مطالبات کو جائز تسلیم کرتے ہیں، اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اساتذہ کے تمام مطالبات کو فوری طور پر تسلیم کیا جائے۔ البتہ ساتھ ساتھ ہم اساتذہ کو بھی کچھ مشورے دینا چاہتے ہیں، اور یہ مشورے میں اپنی ذاتی حیثیت میں اور ذاتی کیپیسٹی میں ایک شہری کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ اپنے اس احتجاج کو ذرا وسیع کریں اور اس کا دائرہ بڑھائیں، اور اس میں بچوں کو بھی شامل کریں، اس میں بچوں کے والدین کو بھی شامل کریں۔ البتہ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ان کے ہاتھ میں نوجوانوں کا اور نونہالان وطن کا مستقبل ہے۔ گزشتہ 6-7 روز سے مسلسل کلاسیں نہیں ہو رہی ہیں اور بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے، تو اساتذہ سے گزارش ہے کہ اس کا کوئی حل نکالیں، اپنے احتجاج کو ری شیپ کریں۔ مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 5 دن پڑھائیں اور 1 دن احتجاج کریں، اور اس احتجاج میں پھر آپ اکیلے نہ ہوں بلکہ آپ کے ساتھ والدین بھی شامل ہو جائیں، آپ کے ساتھ بچے بھی شامل ہو جائیں، آپ کے ساتھ سول سوسائٹی بھی شامل ہو جائے، اور اس دن پھر آپ اپنا پورا احتجاج کا حق استعمال کریں۔ یا روزانہ پڑھائیں لیکن آدھا وقت پڑھائیں اور آدھا وقت احتجاج کریں، لیکن کوئی ایسی صورتحال نکالیں کہ بچوں کا یہ جو وقت ہے یہ بھی ضائع نہ ہو، اور بچوں کی جو تربیت اور تعلیم ہے اس کا بھی نقصان نہ ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ وہ اس احتجاجی تحریک کو کمزور کر دیں یا اپنا جو احتجاج ہے اس کو ریکارڈ کرانا بند کر دیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم ان کے احتجاج میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ حکومت انہیں ایک کارنر کی طرف دھکیل رہی ہے۔ حکومت انہیں مکمل احتجاج اور ایسی طرف لے کے جا رہی ہے کہ جیسے وہ ایک ایسی تصویر بنا کر پیش کرے کہ اب اساتذہ وہ کام نہیں کریں گے۔ اور اس کا ایک اور جو ٹریپ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہی بہانہ بنا کر الیکشنز کا التوا کیا جائے، اور کہا جائے کہ چونکہ الیکشن ڈیوٹی کے لیے اساتذہ میسر نہیں ہیں لہذا پنجاب میں الیکشن ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اساتذہ کو اپنا جو اسٹریٹجی ہے اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ بچوں کا نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کے مطالبات بھی فل فورس سے وہ آگے آنے چاہیے۔ میں سول سوسائٹی سے بھی گزارش کرتا ہوں، میں وکلاء برادری سے بھی گزارش کرتا ہوں، اور میں والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اساتذہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کی آواز میں آواز بلند کریں۔ اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو نگران حکومت ہے چند دنوں کے لیے آئی ہے وہ کام نہ کرے جو کہ اساتذہ کے لیے سوہان روح ہوں۔ انہیں اس ملک کو انتخابات کی طرف لے کے جانا ہے، اس کے لیے اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور اس وقت یہ احتجاج اس اسٹیبلٹی کو متاثر کر رہا ہے۔ لہٰذا اپنے تمام متنازعہ نوٹیفیکیشنز اور آرڈرز پنجاب حکومت واپس لے، اور اساتذہ سے گزارش ہے کہ وہ پھر روٹین کی طرف آئیں۔ بہت شکریہ۔